اسماعیل ایوبی کی بغاوت بے حد پریشان کن تھی، کیونکہ اس طرح سلطنت کے دیگر حصوں میں بھی پھوٹ پڑ سکتی تھی اور صلیبیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا سنہرا موقع مل سکتا تھا۔ اسی دن عجلت میں تیاری مکمل کی گئی اور نجم الدین ایوب اپنے غلاموں کی کثیر جماعت کے ساتھ دمشق روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے دوسری اطلاع ملی کہ شاہ روم کیقباد بن کیخسرو بن کلیج ارسلان نے اپنی افواج کے ساتھ دمشق پر حملہ کر دیا ہے۔ اسماعیل ایوبی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور دمشق پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ رومی افواج دمشق میں لوٹ مار کر رہی ہیں اور اسے تخت و تاراج کرنے میں مشغول ہیں۔ نجم الدین ایوب نے اپنے بھائی ملک الجواد کے ساتھ نابلس میں ملاقات کی اور اس سے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر رومی لشکر پر حملہ کر دیا۔ دمشق شہر سے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ رومی لشکر کا دایاں بازو حملے کے ساتھ مال غنیمت کی نگرانی پر مامور تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے دستوں کے ہمراہ اسی جانب سے حملوں کی شدت بڑھائی۔ اس کے ترک، گرجستانی اور افریقی غلام بھی اس کے شانہ بشانہ لڑے تھے۔ بیبرس کا کسی عملی جنگ میں حصہ لینے کا پہلا موقع تھا۔ یہ اس کا پہلا عسکری تجربہ تھا۔ بیبرس نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ ایک بڑے حریف رومی لشکر کے ساتھ لڑی۔ رومیوں کے شانہ بشانہ صلیبی نائٹ بھی تھے۔ بیبرس نے اپنے مخصوص ترک اور منگولیانہ حکمت عملی سے رومی افواج کو پریشان کر دیا تھا۔ نجم الدین ایوب نے بیبرس کی لڑائی کا انداز بغور دیکھا۔ کئی بار اس کے لبوں سے بے اختیار تحسین و آفرین آمیز کلمات نکل جاتے۔ تمام دن حق و باطل کا یہ مارکا جاری رہا۔ کچھ صلیبی دستے رومی افواج کے ساتھ تو ضرور تھے، مگر انہوں نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ ملک الکامل سے کیے گئے معاہدے کا اثر تھا، یا وہ پہلے ہی تاڑ گئے تھے کہ یہاں ان کی دال نہیں گل پائے گی۔ شام ہونے سے پہلے ہی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ رومی لشکر مال غنیمت چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ملک الجواد اور نجم الدین ایوب نے کافی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ دونوں صاحبان فتح اور نصرت سے ہمکنار مغرب کے وقت دمشق میں داخل ہوئے۔ دمشق میں حالات کو دوبارہ قابو میں لایا گیا۔ جب امن و امان کی فضا قائم ہو گئی تو نجم الدین ایوب کو مصر واپسی کا خیال آیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ مصری لشکر کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسماعیل ایوبی اور باغیوں کو وہ غلاموں کی فوج سے ہی سنبھال لے گا۔ رومی لشکر کے حملہ آور ہونے کا تو اسے دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ نجم الدین ایوب نے مصر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور بلاد شرقیہ کی قیادت خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مشورہ اسے ملک الجواد نے ہی دیا تھا۔ اس نے دمشق کو ذیلی صوبہ بناتے ہوئے بصرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ وہ اپنے غلامان عتبہ اور امراء کے ہمراہ بصرہ چلا آیا۔ یہیں اس نے اپنی زندگی میں پہلا دربار سجایا۔ اس دربار میں بیبرس کو امراء کے ساتھ بٹھایا گیا اور اعلیٰ عہدہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بیبرس کے علاوہ دوسرے غلامان کو بھی حکومتی اختیارات دیے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ میں طویل عرصے کے بعد پہلا موقع تھا کہ غلامان کی اتنی بڑی تعداد کو امور سلطنت میں شامل کیا گیا تھا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شاہی محل کے ایک مخصوص کمرے میں کچھ افراد موجود تھے۔ وہ سب ایک اہم مسئلے پر صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ یہ مجلس شاہی مراتب سے قطع نظر منعقد کی گئی تھی۔ اس مجلس کا امیر بلاد مصر کا نوعمر سلطان سیف الدین ابو بکر ملک العادل ثانی تھا۔ اس کے ہمراہ قاہرہ کے چاپلوس اور دوراندیش امراء کی ایک جماعت اور خاص محافظ اور وفادار غلام تھے۔ امراء میں جمال الدین المراہی اور غازی عبداللہ شافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ سلطان محترم غازی عبداللہ شافی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ کے بھائی نجم الدین ایوب نے رومی افواج کو شکست سے ہمکنار کر کے بلاد شرقیہ پر اپنی گرفت دوبارہ مستحکم کر لی ہے، اور یہ امر آپ کی حکمرانی کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ قاہرہ میں تو وہ آپ کے خلاف محض چند لالچی امراء پر ہی تکیہ کیے ہوئے تھا،
مگر بلاد شرقیہ کے مکمل استحکام کے بعد اب اس کے پاس ایک بڑا لشکر بھی موجود ہے۔ وہ فرصت پاتے ہی کسی بھی وقت مصر کا رخ کر سکتا ہے۔ آپ کو قبل از وقت اپنی حفاظت کے بارے میں کامل توجہ دینی چاہیے، خصوصاً ان امراء کو گرفتار کرتے ہوئے زندان خانے میں ڈال دینا چاہیے جو کہ اس سے تعاون کر رہے ہیں۔ اگر فوری یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو آپ کو بیرونی خطرے کے ساتھ ساتھ اندرونی سازش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سلطان مکرم جمال الدین المراحی اس کی بات مکمل ہوتے ہی تیزی سے بولا، میں نے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ نجم الدین ایوب کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ آپ کی کم عمری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد محض اقتدار کا حصول ہے۔ رشتے ناتے اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ امور سلطنت میں کوئی کسی کا بھائی یا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو فوراً کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ابن مکنسکر سیف الدین ابو بکر نے اپنے دانا اور وفادار غلام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو آقا؟ وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا، آپ کا اقبال بلند ہو۔ امرائے مصر کی موجودگی میں بلا میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ بہرحال میری ناقص رائے میں نجم الدین ایوب کو کسی ایسی دشواری میں مبتلا کر دینا مناسب ہوگا جس میں الجھ کر وہ بلاد مصر کا رخ کرنا بھول جائے۔ امیر الحاجب، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں آپ کے غلام سے کامل متفق ہوں۔ یہی واحد اور محفوظ راستہ ہے کہ نجم الدین ایوب کو دوسرے امور میں الجھا دیا جائے، لیکن یہ سلسلہ کڑی در کڑی جاری رہنا چاہیے تاکہ اسے اپنی فکر پڑ جائے اور وہ انہی مشکلات میں الجھ جائے۔ اس طرح آپ کی حیثیت بھی پردے میں رہ جائے گی اور اسے ذرا بھر شک نہیں ہوگا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ غازی، تم کیا کہتے ہو؟ سلطان محترم غازی عبداللہ شافی تفکر آمیز لہجے میں بولا، یہ تجویز بری نہیں ہے، مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کوئی بچہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو سکے کہ حالات کا یہ کھیل کس کا رچایا ہوا ہے اور اسے جان بوجھ کر کسی جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں شاہ روم کو دوبارہ جنگ کی ترغیب دی جائے اور مصری افواج کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اس طرح آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو شاہ روم سے آپ کے دوستانہ تعلقات کی نوعیت مزید مستحکم ہو جائے گی، جن کی بنا پر وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی کوششیں نہیں کرے گا، اور دوسرا گزشتہ دنوں دمشق کے مارکے میں نجم الدین ایوب کے ہاتھوں اٹھائی گئی ہضمیت کو بھی تسکین ملے گی۔ ممکن ہے کہ اس جنگ میں نجم الدین ایوب مارا جائے، ورنہ دوسری صورت میں اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا جائے گا اور آپ کے مستقبل پر موجود ایک بہت بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا۔ تمہاری بات میں دم ہے، سلطان ابو بکر سر دھنتے ہوئے بولا، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شاہ روم بلاد شرقیہ پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد مصر کا رخ کبھی نہیں کرے گا؟ بلکہ اگر وہ شرقیہ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ارد گرد کی تمام ریاستوں کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم ماضی کی مثالیں بھول گئے ہو؟ نصارہ ہمیشہ وعدہ خلافی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں کم از کم شاہ روم پر کسی قیمت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اور حال تم لوگوں کے ذہن میں ہو تو وہ بیان کرو۔ سلطان محترم عقبی جانب پہلو میں بیٹھا امیر دھیمے لہجے میں بولا، تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر مرتکز ہو گئیں۔ وہ امیر تمام گفتگو میں بالکل خاموش رہا تھا۔ اگر آپ اپنے چچا عماد الدین سے مدد حاصل کریں تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ کھل کر بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان محترم میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ اپنے چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ بھیجیں جس میں نجم الدین ایوب کی سابقہ سازشوں اور کارستانیوں کا حال تفصیل سے موجود ہو۔ ان سے گزارش کی جائے کہ وہ نجم الدین ایوب کے علاقوں پر حملہ کر کے قابض ہو جائیں اور اسے گرفتار کر کے زندان خانے میں ڈال دیں۔ ہمیں بلاد شرقیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عماد الدین اسماعیل آپ کے حقیقی چچا ہیں،
ان سے یقیناً آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں انہیں بلاد شرقیہ سے خاصی رغبت ہے، وہ بلاد مصر کا رخ کرنا خلاف طبیعت سمجھیں گے۔ بہت خوب۔ سلطان سیف الدین ابوبکر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے اختیار جھوم سا گیا۔ تمہاری رائے سب سے زیادہ معقول ہے۔ میں ابھی چچا عماد الدین اسماعیل کو ایک مراسلہ جاری کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ سیف الدین ابوبکر اس تجویز سے خاصا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے خوشامدی امراء نے بھی بھرپور چاپلوسی کا مظاہرہ کیا اور اس آخری فیصلے پر زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے۔ نوعمر سلطان نے اسی وقت کاتب کو طلب کیا اور ان امراء کے بامی صلاح و مشورے سے شاہی مراسلہ چچا عماد الدین اسماعیل کے نام لکھوایا، جس میں نجم الدین ایوب پر محل سلطانی کے خلاف سازش کرنے کے علاوہ کئی دوسرے کڑے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اسے حصول اقتدار کا حریص کہا گیا۔ اسی شام وہ مراسلہ عماد الدین اسماعیل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اردوئے زریں کے دارالحکومت سرائے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے نکلتا ہوا مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی تیز رفتاری سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنی منزل پر پہنچنے میں جلدی تھی۔ نصف دن کے مسلسل اور تھکا دینے والی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک بستی کے پاس جا پہنچا جو کہ کرناکا کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں منگولوں کا خاص قبیلہ ازکائی آباد تھا۔ یہ قبیلہ منگولوں میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ حب الوطنی کے علاوہ جو چیز ان میں عام پائی جاتی تھی وہ انسانی اقدار کا احترام تھا۔ چنگیز خان کے لشکر میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے قتل و غارت اور تاخت و تاراجی سے ممکنہ طور پر گریز کیا تھا۔ اجڑے ہوئے شہروں کو آباد کرنے اور لوگوں میں خوف و ہراس کو ختم کرنے میں ان کا کردار بڑا نمایاں رہا تھا۔ گھڑ سوار تیزی سے ان کی بستی میں داخل ہوا اور سیدھا وسطی حصے میں جا پہنچا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ شاید اس طرح کے لوگوں کی آمد ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ گھڑ سوار ایک بڑے پختہ مکان کے سامنے جا ٹھہرا۔ پختہ مکانات تو اس بستی میں چند ہی تھے، زیادہ تر لوگ تو خیموں میں رہتے تھے۔ یہ پختہ مکان ان کے سردار مانجی خان کا تھا۔ مکان کے باہر کھڑے محافظ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھامی۔ دوسرے ہی لمحے گھڑ سوار جھٹکے سے زمین پر اتر آیا۔ اس نے گردن کو جنبش دی تو وہ محافظ گھوڑے کو لے کر ایک طرف چل پڑا۔ گھڑ سوار نے لمحہ بھر کے لیے اس پر نگاہ ڈالی، اس کے بعد اس کے قدم مکان کے صدر دروازے کی جانب اٹھ گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ سردار مانجی خان کے روبرو موجود تھا۔ مانجی خان اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے ساتھ ساتھ کئی سوال منڈلا رہے تھے۔ گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے جوں ہی ڈھاٹا ہٹایا تو مانجی خان اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت منگول دوشیزہ تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ مانجی خان شاید ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ سردار مانجی خان، اس کے نرم و نازک لب ہلے۔ میں تم سے جاودانی آسمان کے نام پر مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ میں کون ہوں یہ تمہارے لیے اہم نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ میں مصائب کی ماری ہوں۔ بھلا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے باپ نے ایک مسلمان خاندان کو امان دے رکھی تھی، اس طرح وہ ہمارے معزز مہمان تھے۔ ہم منگولیانہ روایات کے مطابق ان کی مکمل حفاظت کر رہے تھے۔ اس مسلمان خاندان کے سربراہ کا ایک طاقتور قبیلے سے جھگڑا ہو گیا جس پر وہ اسے قتل کرنے پر تل گیا۔ اتفاق سے اس قبیلے کا ایک فرد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ ان کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سب باتوں کو پس پشت رکھتے ہوئے اس خاندان پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کے تحفظ کی خاطر میرا باپ اور بھائی دونوں خونی میدان میں اتر آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قبیلے نے اس مسلمان خاندان کے بزرگ لوگوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔
عورتوں کی پامالی کی گئی اور میرے باپ اور بھائی کو ان کی مدد کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ پری پے کر بولتے بولتے رک گئی تھی۔ دبی دبی سی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں شبنم کے موتی جگمگانے لگے۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ تم یہ واضح کرو کہ اب تم کیا چاہتی ہو۔ میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ اس مسلمان خاندان کا ایک نوجوان ابھی تک ان لوگوں کے قبضے میں ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اسے چند دنوں میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے باپ نے جس خاندان کو امان دے رکھی تھی، کم از کم اس کا آخری چشم و چراغ زندہ بچ جائے۔ وہ اپنے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا کہ اسے زندہ بچا لوں، مگر ابھی تک تم نے ان لوگوں کی بابت کچھ نہیں بتایا جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ وہ سرخ قبیلے کے لوگ تھے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کا تعلق کس طبقے سے تھا۔ سرخ قبیلہ؟ مانجی خان حقارت سے بولا۔ منگولوں میں سے اگر یہ قبیلہ مٹ جائے تو خون کی ندیاں بہنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ خون کے پیاسے وحشی درندے۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے گہری نفرت موجود تھی۔ دیکھو، میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا، مگر ایک اچھے انسان کی بے حد قدر کرتا ہوں۔ میں انسانی جذبے کے تحت اس نوجوان کو ہر قیمت پر بچاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ میں آج ہی اس کی مدد کے لیے روانگی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور ہاں، تم یقیناً ازکائی قبیلے کی روایات تو جانتی ہوگی۔ ہم بلا معاوضہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ سردار مانجی خان، میں جانتی ہوں، اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ رہا تمہارا معاوضہ۔ اس نے پہلو میں بندھی ہوئی چھوٹی سی تھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ سردار مانجی خان نے تیزی سے وہ تھیلی تھامی اور اپنے ہاتھ پر الٹ دی۔ اس میں بڑی مقدار میں سونے کے سکے موجود تھے۔ سردار مانجی خان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، ازکائی روایات کے مطابق تمہیں یہاں پناہ مل سکتی ہے۔ اگر تم چاہو تو یہی مستقل طور پر مقیم ہو سکتی ہو۔ میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے گھر میں 2 چھوٹی بہنیں اور ماں تنہا ہے، اور مجھے اندھیرا ہونے سے پہلے ان کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ آپ بس اتنی مہربانی کر دیجئے کہ اس نوجوان کو رہائی دلا کر آزاد کر دیجئے۔ وہ خود ہی میرے پاس چلا آئے گا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جیسی تمہاری مرضی۔ اگر تم چاہو تو اپنے کنبے کے ہمراہ مستقل طور پر یہیں آ سکتی ہو۔ اس امر کا فیصلہ میں آنے وقت پر کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلے آپ اس نوجوان کے بارے میں کچھ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی بے گناہ مارا جائے۔ میں آپ کی اس مدد کے لیے ہمیشہ مشکور رہوں گی۔ میرے باپ اور بھائی کی ارواح آپ پر سلامتی بھیجیں گی۔ مانجی خان اگر کوئی وعدہ کر لے تو اس پر ہر قیمت پر پورا اترتا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ جلد ہی وہ نوجوان اپنے قدموں پر چل کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ مانجی خان فرط جذبات میں سرشار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے لبادے کو درست کیا اور چہرے کو دوبارہ نقاب میں چھپا لیا۔ اس نے روانگی کی اجازت طلب کی تو مانجی خان چونک کر بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس نوجوان کو کیا بتاؤں گا کہ تمہاری اس آزادی کی سفارش کس ماں پیکر نے کی تھی؟ اس سے صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ جو کچھ گل سے ہو سکا اس نے کر دیا۔ مانجی خان ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کھڑا رہا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ گلوکوش تھی، کونائی خان کی بیٹی اور متی الدین پر جان نثار کرنے والی محبوبہ۔ اس کے ذہن میں یہ انوکھی ترکیب آئی تھی۔ اس نے بظاہر جھوٹ سے کام لیا تھا، مگر اس کا جھوٹ ہی متی الدین کی زندگی بچا سکتا تھا۔ مانجی خان براہ راست حملے کے بجائے چوری چھپے واردات کرنے کا عادی تھا۔ اسے اپنے طریقوں پر بے حد ناز تھا کہ وہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے انوکھے انداز میں کام کرتا ہے۔ گلوگوش کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی بھی انسانی جان کے ضیاع کے بغیر ہی متی الدین اپنے گھر لوٹائے۔ سرخ قبیلہ اس کی سوتیلی ماں کا محکا بھی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے بے حد نفرت کرتے ہیں اور انہیں قتل کرنے میں ذرا بر تامل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ذہن و دماغ نے اسے اکسایا اور وہ اپنے گھر سے دور تنہا
یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ بصرہ میں رہتے ہوئے دمشق کی گلیاں بیبرس کو یاد آ رہی تھیں۔ اسے بلاد شرقیہ میں آئے ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، مگر وہ دیگر کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ اسے اپنی خبر تک نہ رہی۔ آج فرصت کی گھڑیاں جو میسر آئیں تو اس کے دل و دماغ پر ہیجان سا طاری ہو گیا۔ ماں جیسی مشفق خاتون فاطمہ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ دمشق یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس کے دل میں دمشق جانے کی خواہش مچلنے لگی۔ وہ اتنا با اختیار ہو چکا تھا کہ کسی کو کچھ بتائے بغیر دمشق روانہ ہو جاتا، مگر اس کی طبیعت میں نافرمانی اور سرکشی نہیں تھی۔ اس کے دل نے بغیر اطلاع کے کہیں جانا گوارا نہیں کیا۔ وہ سیدھا نجم الدین ایوب کی خدمت میں پہنچا۔ نجم الدین ایوب اس وقت اپنے محل کی بالائی منزل پر موجود تھا۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا کہ بیبرس کی صورت دیکھ کر سنبھل گیا۔ آقا، بیبرس لفظوں کو ترتیب دینے لگا، میں 1-2 دن کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی مطلوب ہے۔ دمشق؟ نجم الدین ایوب اس کی اچانک اور غیر متوقع فرمائش پر چونک پڑا۔ وہاں کس کام کی حاجت آن پڑی ہے؟ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیبرس نگاہیں جھکا کر بولا۔ وہ فاطمہ کے ذکر پر مغموم سا ہو گیا۔ نجم الدین ایوب اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار زندہ ہے یا نہیں، اس بارے میں تم بالکل لا علم ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے کسی سگے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کو میں اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ اس کی شفقت اور صلہ رحمی میں مجھے میری ماں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم 2 دن میں لوٹ آنا۔ نجم الدین ایوب نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاید اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بیبرس واپس لوٹے گا یا نہیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بیبرس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ وہ وہاں سے تیز قدموں سے نکلا اور محل میں اپنے کمرہ خاص میں پہنچا۔ وہاں سے ضروری سامان لے کر وہ سیدھا بصرہ کے بازار گیا۔ اس نے ابو مسعود کے لیے ایک عمدہ لباس خریدا اور اپنی ماں جیسی مالکہ کے لیے کچھ اشیاء لیں۔ وہ سفید رومی النسل گھوڑے پر سوار دمشق کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ یہ گھوڑا اس نے شاہ روم کے لشکریوں سے چھینا تھا۔ نجم الدین ایوب نے اس کی شجاعت اور بہادری کے عوض یہ گھوڑا اسے ہی بخش دیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا دمشق کی جانب بڑھتا رہا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے معمور تھا۔ وہ فاطمہ خاتون کو اپنی اس منزل کی بابت آگاہ کرنے جا رہا تھا جس کے لیے اس نے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ ایک پہر کی مسلسل مسافت کے بعد وہ دمشق کے بازاروں میں داخل ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ یہ جانے کیسے جذبات تھے جو اسے مغلوب کیے جا رہے تھے۔ اس کا گھوڑا بالآخر منزل پر پہنچ ہی گیا۔ ابو مسعود کے گھر کا دروازہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ ہمت بندھا کر گھوڑے سے اترا اور فاطمہ خاتون کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ہاتھ میں پکڑی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے پہلو میں گھڑے کھونٹے سے اس نے اپنا گھوڑا باندھا اور دروازے پر کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ کافی دیر گزر گئی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے توقف کرتے ہوئے دوبارہ دستک دی مگر جواب ندارد۔ بیبرس پریشان سا ہو گیا۔ اس نے دروازے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ دروازہ اندر ہی سے بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اندر موجود ہے، مگر وہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر رہا تھا؟ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھنے لگے۔ اس مرتبہ اس نے قدرے زور سے دستک دی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد کسی کے شکستہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بیبرس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یقیناً فاطمہ خاتون ہی ہوگی، اس نے سوچا۔ آہستگی سے کنڈا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کا پٹ کھل گیا۔ جو چہرہ بیبرس کو دروازے کی اوٹ میں دکھائی دیا وہ فاطمہ کا ہرگز نہیں تھا، وہ تو ابو مسعود تھا، اس کی سابقہ مالکہ کا شوہر۔ مگر اس کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ بیبرس اسے دیکھ کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ ابو مسعود چہرے سے ہی بیمار دکھائی دے رہا تھا۔
اس نے بمشکل پپوٹے اٹھا کر بھوجل نگاہوں سے بیبرس کی جانب دیکھا۔ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیبرس اس کی حالت دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ بابا، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماں کہاں ہے؟ بیبرس بے اختیار بولتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں متزلزل تھیں۔ کون؟ بیبرس، وہ نئی سی آواز میں بولا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ناتواں جسم لڑکھڑانے لگا۔ بیبرس نے ہوشمندی کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بیبرس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ بیبرس نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور سامان صحن میں ایک جانب پھینکتا ہوا اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں موجود میلے سے بستر پر اسے نرمی سے لٹایا۔ اس کی نگاہیں اطراف میں فاطمہ خاتون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے صحن میں پڑے مٹکے کی جانب بڑھا اور پیالے میں پانی بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر کی کاوش کے بعد وہ ابو مسعود کو کچھ دیر کے لیے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابو مسعود تیز بخار میں بھن رہا تھا۔ بیبرس نے اسے ہوش میں دیکھ کر طبیب کو لانے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دو سائے رات کی تاریکی میں ایک خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک خاصی بڑی بستی تھی جس میں خیموں کی لمبی چوڑی قطاریں موجود تھیں۔ کئی خیموں کے دروازوں پر نصب بانسوں پر مشعلیں روشن تھیں۔ بستی پر نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ بستی کے وسط میں ایک بڑے استبل میں موجود گھوڑے بندے اونگ رہے تھے۔ سرد موسم میں بستی کے لوگ خیموں کے اندر دبکے پڑے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بستی میں چونکہ واردات یا چوری چکاری کی نوبت کبھی نہیں آتی تھی، اس لیے وہاں کوئی چوکیدار یا محافظ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں سائوں نے آپس میں کوئی مخصوص اشارہ کیا اور وہ ایک خیمے کی جانب تیزی سے بڑھ گئے۔ یہ خیمہ دوسرے خیموں سے قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ کپڑے کے علاوہ اس کے چاروں جانب لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لپیٹی گئی تھیں۔ شاید یہاں کوئی اہم چیز موجود تھی جس کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ایک سائے نے اپنے کندھے سے تھیلا اتارا اور اس میں سے ایک بڑی کینچی نکالی۔ یہ خاص قسم کی کینچی تھی جس سے تلواروں کو ڈھالنے سے پہلے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ عموماً ایسی کینچیاں لوہاروں یا شمشیر گروں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ دوسرا سایہ کینچی دیکھ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ ہر جانب خاموشی کا راج پا کر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ پہلے سائے نے تیزی سے کینچی زنجیر پر رکھی اور اس کے اوپر موٹا سا کپڑا لپیٹ دیا اور زور لگانے لگا۔ وہ بے حد محتاط دکھائی دے رہا تھا۔ کٹاک کی مدھم سی آواز آئی اور زنجیر کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ آواز بے حد دھیمی تھی۔ یہ اس کی مہارت کا کمال تھا کہ اس نے کینچی سے لوہا کاٹا اور آواز کو دبا ڈالا۔ خبردار رہنا، کوئی آواز سنو تو مجھے گھٹنا لگا دینا۔ پہلے سائل کی دھیمی آواز ابھری۔ ہاں ہاں، تم اپنا کام تیزی سے مکمل کرو، مجھے سب اندازہ ہے، دوسرے نے ناگواری سے کہا۔ چند ہی ساحتوں میں اس نے بھاری بھرکم زنجیروں کا جال کاٹ کے رکھ دیا تھا اور اب وہ دونوں معتاد انداز سے زنجیروں کو اطراف میں کھسکا رہے تھے کہ کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو۔ اس کام سے فراغت کے بعد ایک سائے نے خیمے کے اندر جھانکا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹو لگائی۔ اسے وہاں لکڑی کے تابوت جیسی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے چاروں جانب چھوا۔ وہ خیمے کی زمین کے برابر کا بڑا ڈبہ تھا جس میں ایک جانب سے خلا تھا۔ اس نے جھک کر خلا میں جھانکا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اس بابت بات کی تو وہ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ تم نے پوری چھان بین تو کر لی تھی نا؟ یہی خیمہ ہے؟ پہلے سائے نے موڑ کر اس سے پوچھا۔ یہ پوچھنے کا بھلا کوئی وقت ہے؟ چلو جلدی کرو، وہ یقیناً اسی تابوت کے اندر ہوگا، اسے جلدی سے باہر نکالو۔ دوسرا سایہ چڑھ کر بولا۔ تم باہر کا خیال رکھنا، میں ذرا اچھی طرح اندر دیکھ لوں۔ پہلے سائے نے تحمل سے جواب دیا اور وہ تابوت کے اندر رینگتا ہوا داخل ہو گیا۔ تابوت کے فرش پر سلین زدہ قالین موجود تھا جس میں سے ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا ناک سکوڑا۔